السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 439 سے پڑھیں گے اور صفحے کی تیسری سطر جہاں 27 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آیت 7 رہی ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جو نازل کرتا ہے بارش اس کے بعد کہ وہ نا امید ہو چکے، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو بکھیرتا ہے، پھیلاتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی کارساز ہے، تعریف کیا گیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو پھیلائے ہیں ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے چوپائے جاندار، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر جب وہ چاہے تو قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو تمہیں کوئی پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت بس اس کے سبب ہے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بہت سارے جرائم اور بہت ساری غلطیاں،
وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں ہو عاجز کر سکنے والے زمین میں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا بے ولی ولا نصیر، کوئی بھی کارساز نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، اور اللہ کی قدرت حاکمیت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں وہ بڑی کشتیاں، وہ سفینے جو سمندر میں چلتے ہیں پہاڑوں کی طرح۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہتا تو وہ ہوائیں جو ان کو چلاتی ہیں وہ روک دیتا۔ فَيَظْلَلْنَ الرَّوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، پھر وہ کشتیاں اور سفینے کھڑی رہ جاتی اس پانی کی پشت پر۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً سارے نظام میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر بہت صبر کرنے والے اور شکر گزاری کرنے والے، قدردانی کرنے والے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا پھر اللہ ان کو ہلاک کر دے اس کے سبب جو انہوں نے کمایا۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں، بہت سارے اعمال، بہت ساری غلطیاں سے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان لیں گے وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں، ہماری آیات میں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ، بچ کر نکل جانے کی جگہ ان کے لیے کبھی نہیں ہوگی۔ حضرات، انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بار یہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، فطرتاً انسان کمزور ہے، مضبوط اعصابی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا کہ انسان خلق عجولا، جلد باز ہے، قتورا، ناشکری کرنے والا ہے، جلد باز بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور پھر یہ ناشکرا بھی ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں تو بڑی عجیب کھچڑی بنتی ہے، جلد باز بھی ہو، کمزور بھی ہو، اور وہ ناشکرا بھی ہو۔ اس کی اصلاح اور نکھار پیدا کرتا ہے اللہ کا فرمان، رسول کریم کی تعلیمات علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان چیزوں کو جب فالو کیا جائے تو پھر انسان کے اندر پھر کیا بنے گا؟ پھر وہ ربانیت بنیں گے، رب والے بنیں گے، عباد الشکور بنیں گے، عباد الرحمن بنیں گے، ربیون بنیں گے۔ یہ قرآن میں اصطلاحات ہیں۔ تو نکھار اللہ کی تعلیمات، وہی کتابیں، صحیف و انبیاء رسولوں، ان کے میسج کے ذریعے انسان کے اندر یہ نکھار آئے گا۔ اللہ کرے وہ بات کی سمجھ آ جائے، اپنے آپ کے اندر انقلاب آ جائے، ورنہ پھر زندگی تو بیت جاتی ہے نا۔ آج کے سبق میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات گرامی ہے جو تمہاری نا امید ہونے کے بعد بارش نازل کرتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں بارش ہو رہی کہ نہیں ہو گئی، یا بارش شروع ہو جاتی ہے اور بند کون کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کام کر کے دکھائے ہیں۔ آج بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، آئندہ بھی یہ کام ہوتے رہے گا۔ ذرا غور فرمائیں، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبی ہے، جمعہ کا دن ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ ایک بدوی بزرگ کھڑا ہوتا ہے اور درخواست کرتا ہے، رسول کریم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اس میں یہ مسئلہ نکلا کہ خطبے کے دوران امام سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے، بات بھی کی جا سکتی ہے، کراس کوشچن بھی کیے جا سکتے ہیں، آپس میں نہیں۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول، قحط سالی کا دور ہے، مال مویشی مر رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اس بدوی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بارش رسول پاک نازل کرتے۔ اس نے درخواست کیا اللہ سے دعا فرمائے تاکہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کر دی، اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وانشر اہلک المیت، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی مکرم سے خوبصورت دعا فرمائی، اللہ غیثا مغیثا مریئا نازل فرما، اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، اللہ مردوں زمینوں کو زندہ کر دے،
اور سارے حیوان، انسان، پرند چرند ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ تو مختصر خطبہ ہوتا ہے اور اس کے دورانی میں ایک بدلی آئی اور اس نے ظاہر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ مسجد میں لینٹر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں لینٹر نہیں تھا، نہ فراش نہ قالین۔ آج تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ تو مسجد ٹپکنے لگی، اس سے پانی نیچے آنے لگا۔ نبی مکرم نے نماز پڑھائی علیہ السلام تو آپ کے چہرہ انور پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ بارش شروع ہو گئی، اب بارش بند نہیں ہو رہی۔ اللہ طول بارش جمعہ، ہفتہ اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، اللہ طول پھر جمعہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، زیادہ مفسرین محدثین نے یہی فرمایا کہ وہی شخص تھا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے مر رہے تھے، اب پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ قناعت ایک دوسرا نالے کا نام تھا، جس طرح ہمارے ہاں یہ نالوں کے نام ہے، یہ پلگو ہے، یہ قلعہ ہے، یہ کہ ہے، اور جو بھی نالوں کے نام۔ تو قناعت حدیث کے لفظ ہے، کاف دو نقطوں والا، نون الف تا گول، یہ اس نالے کا نام تھا۔ فرمایا اب اس نالے کے اندر بھی سیلاب آیا ہوا، مدینہ پانی پانی ہو گیا، تو دعا فرمایا کہ اللہ بارش کو روک دے۔ آداب سکھائے، امام الانبیاء مسکرائے، اور آپ نے دعا اس طرح فرمائی، یہ نہیں کہ ہم مر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، مال ویشی ایسے ہو گیا اور آج بارش کیوں نہیں بند کر دے۔ عرض کیا اللہم لا علینا و حوالینا، یا اللہ ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، جہاں چاہیے اس کو ادھر لے جا۔ لا علینا و حوالینا، ہمارے آپ نے اشارہ کیا اللہ کو سے بادل ٹوٹے اس طرح چلے گا۔ اللہم لا علینا و حوالینا، اشارہ کیا بادل چلے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نماز سے فارغ ہوئے نا، جمعہ کی نماز سے، تو مدینہ اس طرح معلوم ہے، اس طرح سے چھتری پہنی ہوتی ہے، چار چفیرے، میدان صاحب ہے، چار چفیرے بادل ہے۔ انسان نا امید ہو جاتا ہے، اللہ پھر باران رحمت نازل فرماتے ہیں، قطرات کی صورت میں فرشتے لے کر آتے ہیں۔ فرمایا وہ ذات گرامی ہے، وہی ذات ہے جو یہ نازل کرتا ہے بارش کو۔ من بعد ما قنطوا، وہ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو کوئی امیدیں نہیں رہتی۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، یہ باران رحمت ہے، اللہ پھر اپنی رحمت کو بکھیرتے پھیلاتے ہیں، اور وہ سارے ندی نالے ساری ضرورتیں۔ مجھے یاد ہے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ یاد ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، جناب داؤد کے صاحبزادے ہیں، اور بڑی شاندار ان کی حکومت ہے، ان کے ساتھ جن بھی ہیں، پریاں بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو یہ بارش کی دعا کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے فرمایا کہ نماز کی بارش کے نازل ہونے کی نماز پڑھو، پھر دعا کرو۔ تو جناب سلیمان جب جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا، حدیث کا نملتن مستلقیتن علی الارض، انہوں نے ایک چیونٹی دیکھی زمین میں لیٹ کر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چیونٹیوں کی بولیاں بھی سکھا دی، ترجمان کے بغیر ڈائریکٹ چیونٹی بات کر رہی ہے، سلیمان صاحب سن رہے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور چیونٹی اپنے باتیں کر رہی ہے۔ اللہم ان خلق من خلق، ہم بھی اللہ تیری مخلوقات میں ادنا سی مخلوق ہیں، تو اللہ بارش کیوں نہیں نازل کرتے؟ بارش نازل کرو۔ یہ اس نے دعا درخواست کی، پھر اپنی قوم کو واعظ کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، اپنی اپنی بلوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنے سوراخوں میں داخل ہو جو جناب سلیمان لشکر لے کر آئے، انہوں نے ہمیں رون دینا ہے، ان کو نہیں پتہ چلنا کیا ہو رہا ہے، تو ہم فٹافٹ داخل ہو جاؤ۔ یہ کلام سن کر اللہ رب العالمین نے حوالہ دیا ہے، حضرت سلیمان مسکرائے، کلکلائے اور اللہ سے درخواست کی۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، مسکرائے کھلکھلائے جناب سلیمان سے دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما، یہ منصب، یہ اعزازات تو تم مجھے عطا فرمائے، میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ بارش نازل کرنا بھی میرے اللہ کا کام ہے، بارش روکنا بھی میرے اللہ کا کام ہے۔
کہاں بارش کتنی کرنی ہے، کس کو غرق کرنا ہے، کس کو بچانا ہے، مال مویشی بچانے ہیں، بندے بچانے ہیں، سامان بچانا ہے، اللہ کے علم ہے۔ ہمیں اللہ کی تقسیم اور فیصلوں پر راضی ہونے کا اعلان کرنا ہے، اس نے دیکھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ نے فیصلہ سنایا ہے۔ حضرات، ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی کارساز ہے، اسی کی سارا جگ، ساری مخلوق تعریفات کرتا ہے۔ کتے، بلے، حیوانات اور ہاتھی، شیر، ببر، چونٹیاں، پرند، چرند، تمام اللہ کی تعریفات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو، چڑیاں کیسے، چونٹیاں کس طرح، کیڑے مکوڑے کس طرح، چرند پرند کس طرح اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیاں اس کے خالقیت اور اس کی مالکیت کے نشانیوں میں سے یہ بھی اس نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، جو زمین و آسمان کے درمیان اللہ نے چوپائے، جاندار بنائے، پھیلائے، بسائے، سب کی تعداد جانتا ہے۔ اس میں مفسرین نے کچھ فرمایا کہ آسمانوں پر بھی کوئی حیوانات ہیں، اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اللہ نے بنائے سوارے رکھے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر ہیں تو ہمارا ایمان ہے، وہ کہاں ہے، کہاں اللہ نے رکھے ہیں، یہ تیرے میرے باس کا نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے بنا دی، بتا دیا، اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اللہ ان کے پھر اکٹھا کرنے، جمع کرنے میں طاقت رکھتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، تمہارے پہلے پچھلے سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دن مقرر کر رکھا ہے۔ اربوں کی تعداد میں دنیا مر کھپ گئی ہے، اربوں کی تعداد میں دنیا موجود ہے، اربوں خربوں کی تعداد دنیا آئے گی، تمام کو اللہ تعالیٰ اٹھانے، پیدا کرنے کے، یعنی دوبارہ ان کو رپیٹ کرنے کے بعد جمع کریں گے، پتہ نہیں کتنی دنیا ہوگی۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جی ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا، ہم نے مرنا نہیں، ہم نے غرق نہیں ہونا، ہم نے فوت ہی نہیں ہونا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ چاہے تو ہم سب کو فٹافٹ فارغ کر کے نئی مخلوق پیدا کر دیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل اور محال نہیں ہے، صرف تم سمجھنا کیسے کون کر سکتا اور کیسے کر سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اللہ تمہارے اور ان کے اکٹھا کرنے پر جب وہ چاہے گا طاقت قدرت رکھنے والا ہے، وہ قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ہے، ان اللہ فعال لما یرید ہے۔ یہ قرآن مجید واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ ساری باتیں بیان ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز کر سکنے والے نہیں۔ اور جی ساری جماعتیں ایک پاسے، اور جی سارے لوگ سائڈ پہ ہو گئے اور سارے لوگ جلوس نکال لیں، اللہ ساری کائنات خلاف ہو جائے، ساری کائنات بدمعاش ہو جائے، معاذ اللہ کافر فاسق ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں تم کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ سارا جہان مومن ہو جائے، تابع ہو جائے، خدمت گزار ہو جائے، فرمایا میری میں کوئی اضافہ نہیں، نہ نقصان نہ اضافہ، کر تم کہہ سکتے ہو۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے، نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ اگر مدد آئے گی اللہ کی طرف سے، کارسازی آئے گی اللہ کا رزق آئے گا، اللہ عزت آئے گی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کی۔ فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، سارے وہ دلائل بیان فرمائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فرمایا بڑی بڑی کشتیاں سفینے سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح چل رہے ہیں، کتنے کے بڑے جہاز ہیں، کتنی کتنی ان کی سٹوریاں ہیں،
کتنے کتنے ان کے اندر وہ سارا ساز و سامان اور جو بھی نقل و حمل کے ذریعے ہیں آج دنیا کے اندر ہمارے حکم سے چل رہے ہیں، ہمارے حکم سے پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، جو بھی نظام ہے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ ان یشاء یسکن الريح، اگر اللہ چاہے تو ہوائیں بند کر دے، وَيَذْلَلْنَ الرَّوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وہ سارے سفینے اور کشتیاں پانی کے پشت کھڑے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ پہلے پانی کے ذریعے کشتیاں چلتی تھی نا، پانی کی ہوا کی سمتوں کے ذریعے کشتیاں چلتی تھی پانی کی سطح پر۔ اب وہ نئے ڈیزائن، نئے سلسلے، جو نئی مشینری آئی تو اس میں وہ اس دور میں اشارہ پر اگر اللہ چاہتے ہواؤں کو روک دیتے تمہارے بحری بیڑے اور کشتیاں اور سفینے پانی کے ساتھ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس سارے سسٹم نظام میں بہت صبر کرنے والے، شکر گزاری کرنے والوں کے لیے علامتیں و نشانیاں موجود ہیں۔ باقی کلندر ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں، سمندر کون ہوتا ہے، خشکی کیا ہوتی ہے، صحرا کیا ہوتے ہیں، جانور پرندے کیا ہوتے ہیں، انسان جن، سب کچھ فارغ ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا پھر اللہ ان کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے جو انہوں نے کمایا، ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے جرائم سے درگزر فرما دے، معاف کر دیتے ہیں۔ نشاد ہوتا ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، جو ہماری آیتوں، نشانیوں، معجزات میں جھگڑے کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی بھاگ جانے کی جگہ نہیں ہے، دوڑ جانے کی کوئی جگہ ان کے لیے نہیں ہے کہ اگر وہ دوڑ جائیں، فارغ ہو جائیں، قابو نہ آئیں، اشتہاری بن جائیں، ادھر یہ نظام نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ طُولٍ، اللہ کی نظروں میں، اللہ کے گرفت میں اور اس کی گرفتاری میں وہ لوگ ہوں گے، کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما، اللہ عذابوں، سزاؤں، سیلابوں اور دشمن کے حربوں سے میں محفوظ فرما۔ ڈیموں کے پانی کھولے جا رہے ہیں، دنیا غرق ہو رہی ہے، مال مویشیوں کو چارہ نہیں ہے، پریشان حال ہے، قبیلوں کے قبیلے، دیہاتوں کے دیہات، یہ تمام مشکلات اور مصائب ہیں، اللہ ان سب پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے اور معاف فرمائے، پھیلاتے ہیں، یعنی بارش باران رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ہی کا ساتھ تعریف کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں، اس کی حاکمیت کی نشانیوں میں یہ ہے آسمانوں اور زمین کا بنانا، پیدا کرنا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ اس نے دونوں زمین و آسمان میں چوپائے اور جاندار پھیلا رکھے ہیں، فرشتے ہیں یا اور مخلوقات ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی روک پیدا نہیں تم کر سکتے کہ اللہ سے عاجز آ جائے، کر نہ پائے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تمہارے لیے کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں بڑی بڑی کشتیاں اور سفینے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلتے ہیں، یعنی بڑے بڑے حجم کے لحاظ پہاڑ ہیں اور وہ چل رہے ہیں پانی کی سطح پہ۔ إِن يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ چاہے، ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً سارے سسٹم نظام میں نشانیاں ہر صبر کرنے، بہت صبر کرنے والے اور شکر گزاری کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے اس کے سبب جو انہوں نے کمایا۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ بہت سے گناہ جرائم معاف فرما دیتے ہیں۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور جانتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، ما لہم من محیص، ان کے لیے کوئی بچ نکل جا بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، فرار ہو جانے کی جگہ ان کے لیے نہیں ہے۔